امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ چشتی نقش بندی سہروردی، یہ چشتی نقش بندی سہروردی، ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث۔ اور ارشاد فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت، مجرے چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پر برسا نہیں چارہ، اور کس گلستاں کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا۔ بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، چونکہ محفل ہی حضور غوث پاک کی طرف منسوب ہے، اور اسی لیے کیونکہ رنگ رضا بھی لکھا گیا ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت کے شعر سے میں نے شروعات کی۔ بڑے پیر دستگیر حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، کوئی اس وقت تک میرا ذکر نہیں کر سکتا جب تک میں نہیں چاہتا۔ انسان، تم میرا ذکر اسی وقت کر سکتے ہو جب میری مرضی ہو۔ اور ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو میری طرف میری مٹھی میں رکھا ہے، جسے چاہوں اپنی طرف پھیر دوں اور جسے چاہوں اپنے سے پھیر دوں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو لکھا کہ جس کو للکار دے آتا ہو تو الٹا پھر جائے، جس کو چمکار لے ہر پھر کے وہ تیرا تیرا، جس کو چمکار لے ہر پھر کے وہ تیرا تیرا۔ اعلیٰ حضرت کے اس شعر میں کہ مجرے چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، اور کس گلستہ کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا۔ حضور غوث پاک بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا فیضان سارے سلاسل پہ، اور ایسا فیضان کہ سلسلہ کوئی بھی ہو بغیر حضور غوث پاک کو فیض پائے ہوئے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ نے حضور غوث رفاعی احمد الکبیر رفاعی کا نام سنا ہوگا۔ 4 بزرگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے تعلق سے خصوصیت کے ساتھ میں جن کو اکتاب اربع کہا جاتا ہے، 4 کتب جن کے تعلق سے آتا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی حیات ظاہری میں اس دنیا پر حکومت فرمائی تھی، اسی طرح سے اپنے وصال کے بعد بھی اپنی قبروں سے آج بھی ان کی ویسی ہی حکومت جاری و ساری ہے۔ ان میں سے پہلے ہیں بڑے پیر دستگیر حضور غوث پاک، دوسرے حضور غوث رفاعی احمد الکبیر رفاعی، تیسرے سیدنا ابراہیم دسوقی، چوتھے سید احمد البدوی۔ یہ 4 بزرگ ایسے ہیں کہ جن کی حکومت جس طرح سے اپنی حیات ظاہری میں دنیا پر رہی، اسی طرح سے اپنے وصال کے بعد وصال بھی
اپنی قبروں میں ویسے ہی ان کی حکومت۔ ان میں سے ایک ہے حضرت غوث الرفاعی احمد الکبیر رفاعی، جن کی مشہور کرامات میں سے ایک ہے کہ اگر ان کے سلسلے کے کچھ اوراد و وظائف کیے جائے اور پھر اپنے آپ کو تلوار سے مار دیا جائے تو تلوار اثر نہیں کرتی۔ اور احمد الکبیر رفاعی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جن کے تعلق سے بڑے پیر نے فرمایا تھا کہ احمد الکبیر وہ ہے کہ یہ اس منزل سے لوٹ کر آئے ہیں کہ جس منزل پر جانے کے بعد میں کوئی لوٹ کر نہیں آتا۔ بڑے باکرامت بزرگ ہیں احمد الکبیر رفاعی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ جب غوث پاک نے اعلان فرمایا تو ان سے ایک سلسلہ جاری ہوا، سلسلہ رفاعیہ۔ بڑے پیر دستگیر کا یہ مشہور اعلان قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ اس وقت احمد الکبیر رفاعی ام عبیدہ میں اپنی خانقاہ میں جلوہ افروز تھے۔ اچانک آپ نے اپنے رخ کو بغداد کی طرف کیا اور کہنے لگے میری گردن پر، میری آنکھوں پر، میرے سر پر میں نے تسلیم کیا، میں نے تسلیم کیا۔ عقبے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ نے اچانک یہ معاملہ کیا، اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ بغداد میں بڑے پیر دستگیر نے اعلان جاری فرمایا ہے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ میں نے گردن جھکا کر اس کو تسلیم کیا۔ جس نے گردن جھکائی اس کی ولایت سلامت رہی، اور جس نے انکار کیا اس کی ولایت کو چھین لیا گیا۔ یہ بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، یہی احمد الکبیر رفاعی ہے جن کی ایک مشہور کرامت یہ ہے کہ جب حضور کے روضے پر حاضر ہوئے تھے تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزانہ آپ سے ملاقات کیا کرتا تھا خواب میں، اور آپ نے مجھ پر کرم فرمایا، اور خواب میں آپ کی دست بوسی کا بھی شرف مجھے حاصل ہوا۔ حضور آج احمد الکبیر آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہے، کرم فرمائیے۔ حضور نے کرم ایسا فرمایا کہ حضور کی مزار پرانوار سے، مزار مقدسہ سے ہاتھ باہر آیا، سبحان اللہ، اور احمد الکبیر رفاعی نے اس دست پاک کو چوما تھا۔ حضور غوث پاک کے اس فرمان کو جب آپ نے سنا اور سننے کے بعد میں تسلیم کیا، غوث پاک فرماتے ہیں وہ چھوٹا احمد بھی میرے ہی طریقے پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلسلہ رفاعیہ میں غوث پاک کا فیضان اس طرح سے داخل ہوا۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب سلسلہ سہروردی کو دیکھ لیں، جس کے بانی ہیں شیخ عمر شہاب الدین سہروردی، اور ان کے چچا ہیں شیخ ابو نجیب ضیاء الدین عبد القاہر سہروردی۔ یہ دونوں بزرگ ہیں مرید، یہ دونوں بزرگ جو ہیں حضور غوث پاک کے خلیفہ ہیں براہ راست۔ حضرت سیدنا ابو نجیب ضیاء الدین عبد القاہر سہروردی بھی غوث پاک کے خلیفہ، اور ان کے بھتیجے اور ان کے مرید اور خلیفہ حضرت شیخ عمر شہاب الدین سہروردی بھی غوث پاک کے خلیفہ۔
شیخ عمر شہاب الدین سہروردی جب پیدا ہوئے تھے آپ کے والدین کو اولاد نہیں ہوتی تھی۔ بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی تھی حضور میرے اس بچے کو، میرے اس شہزادے کو میری دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ بڑے پیر دستگیر نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا کہ اولاد تو نہیں ہے تمہارے مقدر میں۔ آپ نے عرض کی حضور آپ کرم فرمائیے، میں جانتا ہوں اسی لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں۔ غوث پاک نے کہا کہ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے والد ماجد گئے۔ 9 مہینے بعد گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، مگر ولادت بچے کی یعنی لڑکی پیدا ہوئی، بچی پیدا ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ بغداد شریف میں بڑے پیر کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئی۔ حاضر ہو کر فرمایا حضور آپ نے تو کہا تھا کہ لڑکا ہوگا، تو یہ تو بچی پیدا ہوئی ہے۔ اب غوث پاک کا تصرف دیکھیے، فرماتے ہیں کہ غور سے دیکھو کیا ہے۔ پھر کپڑا کھول کر دیکھا گیا تو لڑکی سے لڑکا ہو چکے۔ سبحان اللہ۔ اور غوث پاک کے براہ راست خلیفہ سلسلہ سہرورد اس طریقے سے فیض پایا۔ سلسلہ نقش، سلسلہ چشت، اہل بہشت، محبوب الہی نظام الدین اولیاء، یہ سرکار غریب نواز کے پر پوتے مرید ہیں۔ ان کو خلافت ہے براہ راست غوث پاک کے پوتے سے، اور خود غریب نواز جب محو عبادت تھے خراسان کی پہاڑیوں میں، بڑے پیر دستگیر نے جب اعلان فرمایا تھا میرا ایک قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو آپ نے اپنی گردن کو جھکایا تھا اور فرمایا تھا میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میرے آنکھوں پر بھی اور میرے سر پر بھی۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک نے فرمایا تھا کہ غیاث الدین کا بیٹا معین الدین ادب کرنے میں سبقت لے گیا، میں نے اس کو ہندوستان کی بادشاہیت عطا کی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سلسلہ چشت میں غوث پاک کا فیضان اس طرح سے آیا۔ سلسلہ نقشبند جو سلسلہ چلا بہاؤالدین شاہ نقشبند سے، حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں یہ غوث پاک کے 168 سال بعد بخارا کی سرزمین پر جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ حضور غوث پاک کے 168 سال بعد سرکار بغداد کا ایک مرتبہ بخارا کی سرزمین سے گزر ہوا، تو آپ نے بخارا کی سرزمین کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد میرے وصال کے 168 سال بعد میرا ایک روحانی بیٹا بہاؤالدین نامی یہاں پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کے حصے کا فیض آج اس کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ چشتی نقش بندی سہروردی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور کس گلستاں کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا، سبحان اللہ۔ کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا۔ سلسلے شاذلیہ دیکھ لو، حضرت سیدنا شاہ ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، جن کا مشہور ورد دعائے حزب البحر ہے، جو اولیاء کاملین کے اور مشائخ اعظام کے ورد میں رہی۔ یہ مرید ہیں حضرت سیدنا عبدالسلام ابن مشہس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے۔
اور عبدالسلام ابن مشحس مرید ہے ابو مدین شعیب غوث المغربی سے، اور ابو الحسن شعیب غوث المغربی خلیفہ ہیں حضور غوث پاک کے۔ سلسلہ شاذلیہ میں بھی اسی طرح سے فیض، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا، بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے معاملات، کمالات، فضائل بے انتہا بلند و بالا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غریب نواز سرکار کے مرتبے کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں، میں نے اولیاء کاملین کے مرتبے کو جاننا چاہا کہ ہندوستان میں کون سا ولی کس مرتبے پر فائز ہے، تو میں نے ان اولیاء کاملین کے درجات کو دیکھا، مراقبہ کیا، تو بہت سے بزرگوں کے درجات کو میں نے دیکھا۔ جب غریب نواز کی باری آئی کہ سرکار غریب نواز کا مقام کہاں سے شروع ہوتا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھنا چاہا تو فرماتے ہیں اللہ اکبر، غریب نواز کے مرتبے کی انتہا تو بہت دور کی بات ہے، میں ابتدا کو نہیں پہنچ سکا۔ سبحان اللہ۔ یعنی شروعات کہاں سے ہوتی ہے غریب نواز کے مرتبے کی اور منصب کی، میں اس کو نہیں پہنچ سکا، انتہا تو بہت دور کی بات ہے۔ غریب نواز کا مرتبہ اور منصب اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مجدد الفسانی جیسی شخصیت اور ولی کامل وہ نہیں پہنچ سکے، وہ نہیں دیکھ سکے کہ غریب نواز کا مرتبہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب وہ غریب نواز غوث پاک کے متعلق لکھتے ہیں کہ موئی کے غلام نام تو شد، در یوں زا گرے اکرام تو شد، شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد، دارد طلب و تسلیم و رضا۔ کہ معین جو آپ کے نام کا غلام ہے، غوث پاک معین جو آپ کے نام کا غلام ہے، اور آپ کے موئی کے غلام نام تو شد، در یوں زا گرے اکرام تو شد، اور آپ کے کرم کا، آپ کے اکرام کا خواہش مند ہے، اور یہ آپ ہی کا کرم ہے کہ مجھ جیسے منگتے کو منگتے سے خواجہ بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھ جیسے منگتے کو منگتے سے خواجہ بنایا، اور یہ آپ ہی اور آپ کے تسلیم و رضا کا طلبگار ہے، دارت طلب تسلیم و رضا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، مقام ولایت میں کوئی ولی آپ کے جیسا نہیں۔ ہمارے گھر میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ انسان کے ہاتھ سے بجنے والی چٹکی ہے، یہ بھی دیر سے بجتی ہے، غوث پاک کا کرم، غوث پاک کی امداد اس سے پہلے شامل حال ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے پیر دستگیر سے محبت کو مضبوط کرو، ایسے مضبوط کرو کہ غوث پاک کے متعلق ہم نے ایک بات سنی ہے اور دیکھی بھی ہے کہ جو غوث پاک سے محبت کرتا ہے اور ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، غوث پاک نوازتے ایسا ہے کہ اس کو نہیں بلکہ پشتوں کو نوازتے ہیں۔ سبحان اللہ حق ہے۔ جو انسان کسی کی تعریف کرے اس کو تو تعریف کرنے والا صرف اس کو دے سکتا ہے، یعنی اگر آپ نے میری تعریف کی تو میں آپ کو کچھ عطا کروں گا، آپ کی اولاد کو نہیں۔ غوث پاک وہ ہے کہ اگر آپ نے ان کی تعریف کی تو وہ آپ کو آپ کی پشتوں کو نوازیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماضی قریب میں امام احمد رضا کی زندہ مثال سرکار اعلیٰ حضرت کی آپ کے سامنے ہے کہ اعلیٰ حضرت نے تعریف کی تھی اور نوازا پوتوں تک کو جا رہا ہے۔ سبحان اللہ حق ہے۔ صاحب البرکات غوث پاک کے عشق میں فنا ہوئے
7 پشتوں کو غوث پاک نے کتب بنایا۔ سبحان اللہ، یہ محبت حضور غوث پاک کی ہے کہ جو غوث پاک سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے پھر غوث پاک اس کو نوازتے بھی ویسے ہیں۔ آخر میں صرف یہی بات عرض کروں گا کہ بڑے پیر دستگیر سے محبت کرتے ہو تو یاد رکھو غوث پاک سے جیسی محبت کرتے ہو تو غوث پاک کے عقیدے کو بھی اپناؤ۔ اور بڑے پیر دستگیر کا ایک معاملہ تھا، کتابوں میں آتا ہے، غوث پاک کے متعلق عبداللہ یافعی فرماتے ہیں کہ غوث پاک بد مذہبوں پر شدید الغضب تھے، یعنی بڑے سخت غضب فرمانے والے تھے۔ اب آج حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں ہر جگہ پر۔ وہ شہر جو کبھی سنیت کے نام سے بڑے مشہور اور بڑے مضبوط مانے جاتے تھے، ان شہروں میں سرنگیں لگ گئی اور وہابیت داخل ہونے لگی۔ مجدد الفی ثانی سے نے فرمایا کہ یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا عشق جتنا گہرا ہوگا، جتنا بڑھتا جائے گا، حضور کے دشمنوں پر آپ کی نفرت اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ بے شک، یعنی جہاں جہاں حضور کا عشق بڑھتا گیا، حضور سے محبت بڑھتی گئی، دشمنان رسول پر سختی بھی بڑھتی جائے گی۔ یہ میں نہیں، مجدد الفی ثانی کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے برعکس دیکھ لو کہ اگر دشمن رسول پر سختی کم ہوتی گئی تو سمجھ جاؤ کہ حضور سے محبت کم ہو رہی ہے، حضور سے محبت کم ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھیں، میں خاندیش کے علاقے میں جاتا ہوں، وہاں پر ایک بزرگ تھے صوفی قاری غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرماتے تھے کہ دیوبندی وہابیوں کو مسجدوں سے بعد میں نکالو، پہلے اپنے گھروں سے اور اپنے دلوں سے نکالو۔ بے شک، جو دلوں سے اور گھروں سے نکالے گا مسجد میں کبھی آنے ہی نہیں دے گا ان کو۔ بے شک، اس لیے بد مذہبوں سے رشتہ داریاں، ان سے تعلقات، میل جول، اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دنیا میں جس کے ساتھ میں محبت کرے گا، جس کے ساتھ میں اٹھے گا اور بیٹھے گا، اسی کے ساتھ میں اس کا حشر ہوگا۔ تو لہٰذا یہ شہر سنیت کا ایک مضبوط قلعہ ہے، تو اسے ہمیشہ ویسا ہی مضبوط بنا کر رکھو۔ آپ کے ارد گرد اگر وہابیت کا کہیں کوئی معاملہ آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی مخالفت کرو۔ اللہ نے یہ پوزیشن اس وقت آپ کو دی ہے کہ آپ ہاتھ سے روک سکتے ہو، بے شک، بے شک، برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہو، تو پہلے ہاتھ کا استعمال کرنا سیکھو۔ ابھی اس پوزیشن میں نہیں آئے ہو کہ زبان سے روکا جائے یا دل سے برا جانا جائے۔ اب ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، ہاتھ سے روکو۔ اور اگر آپ نے ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہونے کے باوجود ہاتھ سے نہ روکا تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے بد مذہبوں کے متعلق نرمی کا گوشہ چھوڑو۔ جو نرمیاں کرتے ہیں بد مذہبوں کے تعلق سے، تو یاد رکھنا آج تو آپ کسی کے تعلق سے نرمی کے معاملات کر سکتے ہو اور یہ کہہ سکتے ہو کہ دنیا کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مگر آپ کے کہنے سے حقیقت بدلی نہیں جائے گی۔ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلا نہیں جائے گا، دنیا کے حالات کیسے بھی ہو جائے، مگر حق اور باطل کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ ساری کائنات میں ایک ہی اہل سنت و جماعت کا ماننے والا رہ جائے اور ساری دنیا جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، تب بھی وہ ایک ہی سواد اعظم کی حیثیت رکھے گا، سبحان اللہ، بے شک، اور حق ہے، وہ ایک ہی حق میں مانا جائے گا۔ لہٰذا یہ کوانٹیٹی کی فلاں اتنی تعداد میں ہے، آج ہم کو ساتھ میں مل کر کام کرنا چاہیے، نہ
سنی اور بد مذہب سنی دیوبندی کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتے، بے شک اسی لیے کیونکہ مسجد کی اذانیں اور وہاں کی، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ ایک نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے حق اور باطل کبھی ایک نہیں ہو سکتا۔ 22,000 کا لشکر امام حسین نے اپنے 72 کو اس کے ساتھ میں نہیں ملایا، بے شک اور امام حسین کا پیغام ہے کہ 22,000 کے لشکر کے سامنے ہم نے حق کو نہیں چھوڑا، باطل کو نہیں اپنایا۔ سامنے کوئی کافر نہیں تھا یا کوئی بد مذہب شخص نہیں تھا۔ یزید کے کفر پر تو اس کے بعد میں جو ہے وہ علماء نے کلام کیا ہے، کربلا کے بعد، اس سے پہلے کفر کا قول نہیں تھا۔ بعض نے سکوت کیا، بعض نے کفر کیا کا قول کیا، بہرکیف یہ ساری باتیں کربلا کی باتیں ہیں۔ امام حسین نے صرف قبول کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یزید فاسق تھا۔ تو امام حسین مجاز دے رہے ہیں کہ میں نے فاسق کو قبول نہیں کیا اور تم بد مذہب کو قبول کیسے کر سکتے ہو؟ امام پاک نے فاسق کو قبول نہیں کیا۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ علل اعلان فسق کرنے والا۔ مثال کے طور پر نمازوں کو چھوڑنا، اعلانیہ طور پر داڑھی کا منڈانا، ٹھیک ہے، شراب کو پینا، بدکاری میں مبتلا ہونا، یہ اس کو کہتے ہیں فاسق معلم۔ امام حسین نے بد مذہب کو قبول نہیں کیا، ایک فاسق کو قبول نہیں کیا، اور آج ہم امام حسین کے نام کا دعویٰ کرتے ہیں کہ دم بھرتے ہیں اس بات کا کہ ہم امام حسین کے عاشق ہیں، اور پھر اٹھتے بیٹھتے ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو دشمنان رسول ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ ساری چیزیں آپ آج کر سکتے ہو، کل قیامت کے دن جواب ضرور دینا ہوگا۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، سنی صحیح العقیدہ بن کر رہو، جس کو بریلوی سنی کہتے ہیں، ایسے بریلوی سنی بن کر رہو۔ حضور تاج الشریعہ کا ایک پیغام کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دے۔ سبحان اللہ، یہی مسلک حضرت ہے، اسی پر سختی سے قائم رہو، سختی سے ایسے قائم رہو کہ کوئی آپ کو اس مسلک سے ہٹا نہ سکے۔ سختی سے مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہو، اور اسی مسلک پر رہتے ہوئے اس دنیا سے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہوں اور ان غیر شرعی